سر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے اور ایک خدشہ ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے کوئی آئیں گے اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. کیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ ہونے دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو 26ویں ترمیم میں ہم نے تو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب حکومت نے ایک طرح سے سپریم کورٹ کو تو بالکل دبوچ لیا ہے. آپ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اسی طرح اس کو دبوچنا چاہ رہے ہیں. آپ 26ویں ترمیم میں دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں جب تعیناتیاں ہوتی تو وہاں پہ چیف جسٹس اور سینئر پیونے جج بیٹھتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک سینئر پیونے جج صاحب نہیں بیٹھتے. یہ 2 نمبری ہے، یہ واردات ہے 26ویں ترمیم میں. اب اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں اس کو مان لوں کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے تو حکومت کو بھی پھر ماننا چاہیے. وہ 26ویں ترمیم میں تو لکھا ہوا کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگانا ہے. اب کون سا امر مانے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ باہر سے ججز لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ریزنز ہیں، کیا گراؤنڈز ہیں کہ یہاں کے ججز نالائق ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں یا اس قابل نہیں ہیں؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو ان کو تو جج ہی نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے گھر بھیج دینا چاہیے. صحیح. عمران صاحب آپ سے سوال کرتی ہوں کہ سر کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور یہ جو ترمیم ہے 175A کے تحت 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہی چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا. تو پھر اب کیا پرابلم آ رہی ہے کہ پھر کیوں باہر سے کوئی آ رہا ہے، اور وہ بھی تب جب لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ ضرورت ہے ججز کی؟ تو آپ کوئی نئی تعیناتی کر لیں. آپ ضرور لاہور سے لا کے اسلام آباد میں اپنا ایک چیف جسٹس لا رہے ہیں. کوئی ہم خیالی ہے اس کے پیچھے یا کوئی مرضی کے فیصلے لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سارا، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. اور ابھی جو اپنے آزاد صاحب جو گفتگو کر رہے تھے میں ان کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. یہ 2 مختلف پوائنٹس ہیں، 2 مختلف چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت اس بات پہ تو کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ صدر کا یہ اختیار ہے. وہ جو ایک ریکوزٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد کسی جج کو جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب فرض کر لیں ابھی تک تو ایسا کوئی پروسیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جا رہا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ 10 فروری کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی لاہور ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا. اور جب 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اگر عامر فاروق صاحب کا نام ہو جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں، جو کہ بن جاتے ہیں، چلیں آپ کہہ رہے ہیں بن جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا، بن جائیں گے. تو اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ عامر فاروق صاحب کے سپریم کورٹ میں چلے جانے کے بعد جب جوڈیشل کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ کرے گا تو لاہور سے آئے جج کا صرف نام نہیں جائے گا، نام پھر بھی 3 جائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے آنے والا جج ہو اس کا نام اول نمبر پہ ہو، اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کا نام بھی ہوگا، اس کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب کا نام بھی ہوگا. اب جو میں نے کہا کہ 2 باتیں یہاں پر، ایک چیز تو ہے کہ جج کے ٹرانسفر کی، دوسرا یہ ہے کہ جب 3 ججز کا پینل کا نام جائے گا جوڈیشل کمیشن کے پاس، لاہور ہائی کورٹ کا جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے بیٹھ جائے گا تو فیصلہ تو پھر جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہی جب 3 ججز کا پینل جائے گا اس میں لاہور ہائی کورٹ والے جج کا نام بھی چاہے ٹاپ پہ ہو چاہے تیسرے نام پہ ہو، فیصلہ تو جوڈیشل کمیشن کا ہوگا. اور میرے خیال سے میجورٹی حکومت کی زیادہ نہیں حکومت کی نہیں ہے زیادہ. یہ ہم بات کر دیکھیں اس میں ایک پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہیں، آپ ایک نمائندہ ہے نا، آپ اس کو کس طرف کنسیڈر کرتے ہیں؟ وکلا اپنی برادری میں کنسیڈر کرتے ہیں یا اس کو ایگزیکٹو کا پارٹ کہتے ہیں؟ یہ راست صاحب سے پوچھتے ہیں. راست صاحب بتائیے گا کہ وہ جو ایک جو ہمارے ممبر وہاں پہ ہیں جو کہ وکیل ہیں، وہ کس سائڈ پہ ہیں؟ وہ حکومت کی سائڈ پہ ہیں، وکلا کی سائڈ پہ ہیں؟ میں پہلے اپنے سائڈ پہ ہونا ایک اور بات ہے، وہ نمائندگی کس کی کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سندھ میں تجربہ کیوں نہیں ہوا، یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوا، یہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہوا، یہ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہوا؟ وائی اونلی ان اسلام؟ ہو جائے گا آزاد صاحب، وہاں پر بھی ہو جائے گا، ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ بھی ہو جائے گا. تسلی رکھیں. گزارش تو سن لینا میرے پیارے بھائی محترم، میری گزارش سن لے. آزاد صاحب ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں. 3 ہی کا پینل جانا ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ اسلام آباد کے جو ریمیننگ عامر فاروق صاحب کے علاوہ 3 سینئر ججز ہیں
کیا قیامت آ جائے گی اگر آپ اس 26ویں ترمیم کو، جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ 21 توپوں کی سلامی پیش کی جائے، آپ خود اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس کا یہ 26ویں ترمیم آنا وجہ بنی. اب انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا ہے. اس خط کے اندر ہے کہ 1996 سپریم کورٹ PLD جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس کے اندر ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اتنی ایمرجنسی میں ایز ہیپلڈی آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ عمران صاحب آپ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے ہر کورٹ کے اندر. الجہاد کیس کے ہوتے ہوئے اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے سر نے کہا کہ کوئی قیامت آ جائے گی. کیا کوئی خوف تھا کہ کیانی صاحب اگر چیف جسٹس بن گئے تو کچھ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے، یا کوئی اور ریزن تھا؟ ٹرانسفر کیوں کرنا ہے؟ آپ نئے ججز بھرتی کریں. کیانی صاحب اب بھی بن سکتے ہیں. کیانی صاحب کا نام اب بھی جب پینل جائے گا کیانی صاحب کا نام اس میں شامل ہوگا. گل حسن اورنگزیب صاحب کا بھی شامل ہوگا. ابھی جو ریاست علی اعزاز صاحب نے، بے شک وہ 6 ماہ سینئر بھی ہوں، ان کا نام ٹاپ پہ بھی ہو، لیکن محسن اختر کیانی صاحب کا بھی نام بھی جائے گا، گل حسن اورنگزیب صاحب کا نام بھی جائے گا. وہ سارے دور میں شامل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر پک اینڈ چوز ہوگا. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں یہ منصوری شاہ صاحب نے سب سے پہلے پرپوزل دیا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جو سینیٹری کے اعتبار سے سینئر ہو اس کو چیف جسٹس نہیں لگانا چاہیے، بلکہ وہ 3 ججز کا پینل آنا چاہیے. ان پینل میں سے آپ جو ہے وہ ایک کا انتخاب کریں. یہ سب سے پہلے پرپوزل تھا، منصوری شاہ صاحب کی طرف سے آیا تھا. ابھی جو ریاست علی اعزاز صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ اس ایکشن کا بونا فائڈے ثابت کرنا ضروری ہے، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اگر اس کو ریورس کر کے دیکھیں تو یہ اختیار تو صدر پاکستان کا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی صدر پاکستان رہی یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے. تو کیا یہ جو کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے صدر پاکستان کا، اس کے ساتھ ہم میلا فائڈے جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں؟ اگر جوڈیشل کمیشن میں نام اگر محسن اختر کیانی صاحب کا اپروو ہو جاتا ہے، ان کو ووٹ پورے ہو جاتے ہیں، تو بے شک ایک کی بجائے 10 جج لا کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیں، وہ نہیں بن پائیں گے چیف جسٹس. محسن اختر کیانی صاحب کا نام ہو جائے گا. اپنی برادری کے اندر کوشش کریں، جو پاکستان بار کونسل کے نمائندہ ہیں وہ محسن اختر کیانی صاحب کے نام پر جو ہے وہ ایگری کریں، وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام پہ ایگری کریں. سپریم کورٹ کے ججز سے کہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسفر والے جج کو ووٹ نہ کریں، آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ووٹ کریں. تو پھر تو باہر سے آنے والا بے شک جتنا مرضی سینیورٹی میں اوپر ہو اس کا نام نہیں اپروو ہو پائے گا. بھی جس طرح عمران صاحب نے کہا کہ وکلا اس کے لیے سٹینڈ لیں، آپ لوگ کیا وکلا کوئی تحریک چلائیں گے؟ کیا ہوگا کہ آپ یہ اس چیز کو آپ ثابت کر سکیں کہ جی ہمیں ہمارے اپنے ججز جو اس وقت سرونگ ہے، کوئی ٹرانسفر ہو کے نہیں آیا ہوا، انہی میں سے چیف جسٹس بننا چاہیے؟ اب میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ میلا فائڈی، میں ابھی آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا کلپ سنبھال کے رکھ لینا کہ جس چیز کا میں آج ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے باہر آنے والے جج کے موجودگی میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اور کل کو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ میرے والی بات درست ثابت ہوگی کہ یہ ود میلا فائڈی ہے. اب دوسری بات، ایگزیکٹو میں 8-5 کی ریشو ہے. کچھ خدا کا خوف کرے. جوڈیشل کمیشن میں 2 ممبر ایسے ہیں، ایک مائنارٹی سے، ایک ٹیکنوکریٹ ہے جس کو سپیکر نومینیٹ کرے گا، اور بھائی جو خود الیکٹڈ نہیں ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حق میں جو اس کے خلاف ووٹ دیں گے. اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ نام جانے سے وہ چیف جسٹس نہیں بن جائے گا. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو ان تینوں کے نام بھیج دیں کسی کو بھی چیف جسٹس بنانے نے. جب باہر سے آئے گا تو جس میں 8-5 کی ریشو ہے اس میں چیف جسٹس وہی بنے گا جس کو حکومت چاہے گی، جس کو یہ حکومتی جوڈیشل کمیشن چاہے گا. تو ہمارے تفوضات یہ ہے، ہم تحریک چلا رہے ہیں، چلائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اندر ججز کام نہیں کریں گے، باہر ہم احتجاج کر کے بیٹھ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی فنکشننگ رک جائے گی. صحیح. یہ جو یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں گے، عدالتوں میں نہیں پیش ہوں گے، تو اس کا الٹیمیٹلی جو سفرر ہوگا وہ ان کے اپنے کلائنٹس ہوں گے، جن کے مقدمات ہیں وہ سفرر ہوں گے. اور جہاں تک وہ دوسری بات کر رہے تھے نا کہ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی اکثریت ہے، میں اس بات سے دیکھیں سارا، میں اس بات سے اس لیے اگری نہیں کروں گا. 13 جن ارکان کی تقسیم انہوں نے کی کہ 8-5 کی وہاں پہ تقسیم ہے. سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں، صحیح، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب 5 ججز ہیں، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے جس میں منصوری شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں، جیسے جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. کیا یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے؟ پھر اس کے ساتھ 2 پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں جس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، جس میں اپنے بیرسٹر گور صاحب ہیں. تو کیا وہ حکومت کے ایگزیکٹو میں شامل ہیں؟ 7 یہ ہو جاتے ہیں. ایک ریاست علی اعزاز صاحب کا اپنی وکلا برادری کا نمائندہ ہے پاکستان بار کونسل کا، یاسین اپنے
एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, तो 8 तो इनकी तरफ पे हैं। आपने justify कर दिया। हुकूमत के बनते हैं अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, 2 हुकूमती बेंचेस से आए MNA और 1 जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने जो है वो बिल्कुल अपना दुरुस्त। नॉमिनेट किया, तो उनके पास 5 हैं। सही। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई बंदा नॉमिनेट किया हुआ जज लग जाता है, चीफ जस्टिस लग जाता है, वो उसी सूरत में लगेगा जब अदलिया से वोट टूट के, जब वकुला बरादरी से वोट टूट के इधर एग्जीक्यूटिव के पलड़े में आएगा तो फिर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई किया।